صلی علی رسول کریم اما بعد۔ تو کئی جمعوں سے نماز کے متعلق بات چل رہی تھی، اور ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ایمان والے فلاح کو پہنچے کہ جن کی نماز جو ہے وہ خشوع کے ساتھ ادا ہو جائے۔ اس پر ساری بات جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ خشوع کے بھی کچھ درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ نماز میں یہ خیال ہو، اس طرح نماز پڑھی جا رہی ہو گویا کہ میں اللہ کو جو ہے وہ دیکھ رہا۔ یہ خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، نماز پڑھتی ہوئی یہ خیال آئے کہ میں اللہ کو جو ہے وہ دیکھ رہا۔ اگر یہ درجہ کسی کو نصیب نہ ہو تو اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آ رہا ہوگا کہ یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں جبکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں، کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کتنی دنیا کے اندر اتنی ایسی چیزیں ہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہ ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ حافظ ایوب صاحب بہت عقل مند آدمی ہیں، آپ میرے سے پوچھیں کہ جناب آپ نے اسے عقل مند کہا ہے، اللہ اس کی عقل دکھاؤ ہمیں، تو میں کیا کہوں گا کہ خود میں نے اس کی عقل نہیں دیکھی ہے تو تمہیں کیا دکھا سکتا ہوں؟ تو آپ کہیں گے کہ پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ آدمی عقل مند ہے؟ تو جواب میں یہ بات آئے گی کہ اس کے حرکات، اس کے اعمال بتا رہے ہیں کہ یہ عقل مند ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے اندر شوگر بھی ہے، آئرن بھی ہے، اگر اس سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو لوہے کا ایک ذرہ جسم میں نہیں نکلے گا، چینی کا ایک دانہ جسم کے اندر نہیں ہوگا، اور سارے دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس جسم میں لوہا بھی ہے اور چینی بھی ہے، اور ہم مان رہے ہیں، اور آج تک لوہا کسی نے جسم میں دیکھا نہیں ہے اور چینی کسی نے جو ہے وہ دیکھی نہیں۔ اب یہ میری آواز جو ہے یہ دیوار کے پیچھے کوئی آدمی سن رہا ہو تو وہ کہے گا کہ بھی امام مسجد کے اندر موجود ہے، اس سے پوچھا جائے تو دیکھ رہا ہے کہ میں دیکھ تو نہیں رہا ہوں، لیکن اس کی آواز بتا رہی ہے کہ یہ مسجد کے اندر موجود ہے۔ اڑتا ہوا جہاز ہے، آپ کسی سے پوچھیں بھئی جہاز میں کیا ہے تو سارے کہیں گے کہ اس میں کچھ مسافر ہیں، ایک پائلٹ، حالانکہ نہ ہم مسافروں کو دیکھ رہے ہیں نہ پائلٹ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم مان رہے ہیں کہ مسافر بھی موجود ہے، ڈرائیور بھی موجود ہے۔ اب یہ دھوپ آ رہی ہے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ دھوپ، ہم کہ بھئی سورج ہے، تو کہنے والے کہیں گے کہ سورج تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں سورج ہے؟ تو میں کہوں گا یہ دھوپ بتا رہی کہ سورج باہر موجود ہے۔
تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن ہم انہیں جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ جس زمین پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ زمین بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ میرا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ سردی اور گرمی، یہ حالات، یہ موسم، کل شیء تدل علی انہ واحد، کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ میرا ایک مالک ہے. تو کیوں نہیں ہم اس چیز کو جو ہے وہ یقین کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاؤں کے نیچے کی زمین بتا رہی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے. تو اگر اس یقین کے ساتھ نماز ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور بغیر دیکھے ہوئے کئی ساری چیزوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، انہیں مانا جاتا ہے، اس کے وجود کو مانا جاتا ہے، تو اسی طرح نماز میں جو ہے یہ دھیان ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ خیال حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ باتوں سے نہیں آئے گا، کہنے اور سننے سے نہیں آئے گا، اس کی تو مستقل مشق کرنی پڑے گی. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اور ہمیں جو ہے یہ اس درجے کا نام ہوتا ہے درجہ احسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ موجود ہیں، ایک شخص آیا، سفید کاٹن کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے، کاٹن تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے اور بالکل ان کے کپڑوں پر کوئی بل نہیں ہے، اور بالکل کالے بال، جوان آدمی ہیں. اب سب نے آتے ہوئے دیکھا کہ یہ ایک آدمی آ رہا ہے، اور وہ سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. لیکن بیٹھا کیسے کہ اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے یوں کر کے. اور ایک روایت کے اعتبار سے کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول کی ران پر رکھ دیا یوں کر کے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اپنی رانوں پر ہاتھوں کو رکھ لیا جس طرح ہم تشہد میں اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں. اور سارے صحابہ حیران ہیں کہ ایسے تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا اللہ کے رسول کے سامنے کہ گھٹنوں سے گھٹنے ملا لے اور ہاتھوں کو ران پر رکھ لے، ایسے تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے شخص کو دیکھا تو میں نے کہا بھئی یہ تو مدینے کا ہے، اس کے بالوں پر کوئی مٹی کے آثار نہیں ہیں، کوئی سفر کے آثار نہیں ہیں، لیکن اگر مدینے کا ہوتا، چلو میں نہیں جانتا ہوں، ان میں سے تو کوئی جانتا ہوتا، لیکن سب جو ہے اوپری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں پہچان رہا ہے. اور اس نے آ کر چند سوالات کیے. ان سوالات میں سے ایک سوال جو ہے وہ یہ کیا، مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ یعنی لمبی حدیث ہے. ان سوالوں میں سے ایک سوال جو ہے وہ یہ کیا، مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، ان تعبد اللہ کانک تراہ. یہ حدیث آپ نے فرمائی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے اس آدمی پر. اس نے سلام کیا آ کر، اور اس نے سیدھے آ کر کہا یا محمد. حالانکہ صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے، یہودی ابو القاسم آ کر آپ کو پکارتے تھے، آپ کا نام کوئی نہیں لیتا تھا. یہ کیسا آدمی ہے؟ اور سلام تک نہیں کیا، اور سیدھا آ کر آپ کا نام لیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان عن الاسلام عن الاحسان. صحابہ کہتے اس پر بھی ہم حیران. بہرحال خاموش سے اٹھ کر چلا گیا. جب مسجد کے دروازے سے نکلا آپ نے فرمایا دیکھو یہ آدمی کس طرف جا رہا ہے. جب صحابی دروازے پر پہنچے تو ادھر تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں.
اللہ کے رسول باہر تو کوئی آدمی نہیں، سب کے سامنے دروازے سے نکلا ہے لیکن باہر کوئی بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اس لیے آئے تھے لیعلمکم دینکم، تاکہ تمہارا دین سکھائیں، یہ اس لیے میرے پاس جو ہے وہ آئے تھے۔ تو خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ درجہ احسان ہے، اور درجہ احسان کہ اس طرح جو ہے وہ نماز پڑھی جائے کہ نمازی دیکھ رہا ہو کہ میں اللہ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ درجہ جو ہے مشق کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کسی دن اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ اور باقی یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اگر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں تو دوسرے میرے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی نظر لگی ہوئی ہے میرے اوپر۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے خشوع کا، لیکن ہے تھوڑا سا مشکل، اس لیے اس خشوع تک پہنچنے کے لیے کچھ سیڑھیاں طے کرنی پڑیں گی۔ اگر ہم ان سیڑھیوں پر چڑھتے جائیں تو خشوع کے اس درجے کو جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ ان میں سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے نماز کے لیے آئیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، پوری نماز میں یہ دھیان ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ پہلی سیڑھی جو ہے وہ یہ ہے۔ اگر اس دھیان کے ساتھ ہم نے چند دن نماز پڑھ لی تو احسان کی پہلی سیڑھی ہماری طے ہو جائے گی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، پوری نماز میں یہ استحضار رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور دوسری سیڑھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے جو الفاظ نکال رہے ہیں ہمارا دھیان ہو کہ اس وقت کون سا لفظ میری زبان سے نکل رہا۔ الحمدللہ رب العالمین جب ہم نے پڑھا تو ہمارا دھیان ہو کہ میں کون سے الفاظ زبان سے پڑھ رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم کہ اب میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اب یہ میں الفاظ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں۔ تو جو زبان سے کلمہ جملہ نکل رہا ہے اس کی طرف توجہ ہو کہ کون سے الفاظ میں زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ یہ احسان کی دوسری سیڑھی ہے۔ اور تیسری سیڑھی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو الفاظ نکل رہے ہیں دھیان ان الفاظ کے معنی پر ہو۔ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اب میرے ذہن میں ہو کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم یہ ادا کرتے ہوئے ذہن میں ہو کہ میں اللہ کی صفات جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ مالک یوم الدین ذہن میں ہو کہ میں یہ قرار کر رہا ہوں، یہ مان رہا ہوں کہ قیامت کے دن جو ہے مالک اللہ ہوں گے، قیامت کے دن کے مالک اللہ ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ذہن اس طرف جائے کہ یہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور ہر پریشانی میں صرف اللہ کو پکاروں گا۔ اب الفاظ، پہلے دھیان الفاظ کی طرف ہے، اب دھیان الفاظ کے معنی کی طرف ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم الی آخرہ۔ اب ہو کہ میں اب اللہ سے اپنے لیے دعا مانگ رہا۔ تو یہ تین سیڑھیاں ہیں خشوع تک پہنچنے کی۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، الفاظ کی طرف دھیان ہو
اور معانی کی طرف جو ہے وہ دھیان. لیکن ہم کمزور ہیں ہر اعتبار سے، ایمان، اعمال، یقین، توکل، ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں. اور پھر نفس و شیطان مستقل ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری نماز خشوع والی ہو جائے تو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ان کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے. تو وہ اپنی محنت ہمارے اوپر کر رہا، ہم اپنے اوپر اپنی محنت کر رہے ہیں کہ نماز خشوع والی ہو جائے. یہ باہر کا دشمن اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ نماز خشوع والی نہ ہو اس کی. اب کبھی جو ہے وہ ہم غالب ہو جائیں گے تو ہمارے یہ تینوں دھیان رہیں گے، اور کبھی دشمن غالب ہو جائے گا اور اس کا غلبہ یہ ہے کہ دھیان فوراً گھر کی طرف چلا گیا، اولاد کی طرف چلا گیا، دکان کی طرف چلا گیا، کاروبار کی طرف چلا گیا. یہ اس کا حملہ ہوا. اب وہ غالب ہو گیا اور ہم مغلوب ہو گئے. لیکن شریعت نے آسان طریقہ بتایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ بھی میں جو کوشش کر رہا تھا وہ میری کوشش ٹوٹ رہی ہے تو یہ شیطان کا حملہ ہے. لہذا اگلی کوشش یہ ہو کہ دوبارہ اس ذہان کو اپنے اندر پیدا کیا جائے. درمیان میں خلل ہوگا، درمیان میں فاصلہ آئے گا، اور آئے گا. ہم انسان ہیں، کمزور ہیں. دشمن تو آپ سمجھتے ہو کس درجے کا بدماش، تو ہمارے ساتھ کھیلے گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کون؟ اللہ کے رسول آسمان و زمین میں سب سے افضل نماز پڑھ رہے ہیں. شیطان آ گیا اور اس نے اپنی کاروائی شروع کی کہ میں اللہ کے رسول کی نماز میں خلل ڈالوں. اپنے یہاں سے پکڑ لیا اس کو، اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا. آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہا کہ میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح جب تم فجر کی نماز کے لیے آؤ تو تم سارے دیکھ لو کہ یہ شیطان بنا ہوا. میں نے اس کو پکڑ لیا کہ اور دل میں یہ بات آ رہی ستون کے ساتھ باندھ دو. لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دینا کسی کو نہ ملے. تو یہ حکومت میں اللہ نے شیاطین کو، جنات کو سلیمان کے تابع کیا تھا. اب اگر میں بھی یہ کام کر لوں تو ان کی دعا کے خلاف ہوگا. میں نے کہا جا دفع ہو جائے. اللہ کے رسول نے اسے چھوڑ دیا. تو اتنی بڑی ہستی کے لیے وہ محنت کر رہا ہے تو میں اور آپ تو جو ہے وہ مرغی کے چوزے ہیں اس کے سامنے. وہ تو پتہ نہیں کیسے کھیلتا ہوگا ہمارے ساتھ. لیکن بہرحال اللہ نے آسانی رکھی ہے. اگر توجہ دوسری طرف جائے تو فوراً دوبارہ کوشش کر دوبارہ اپنے دھیان کو جو ہے وہ اس طرف لے آئے. اس طرح اگر کوشش کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے تو ایک دن اللہ خشوع والی نماز نصیب فرما دیں گے. اللہ مجھے بھی نصیب فرما، اللہ آپ کو بھی.